أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ان اشعار کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دیں. ادھر سرکار جیسی اپنی سیرت ہے نہ صورت ہے. ادھر سرکار جیسی اپنی سیرت ہے نہ صورت ہے. ادھر کہتے نہیں تھکتے محبت ہے محبت ہے. ہمارے کردار قول افعال ظاہر باطن وہ سب ایسے ہیں کہ ہم خود جانتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو لیکن ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. یقیناً ہوگی، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے طور طریقوں کو اپناتا ہے، اس کے طرز عمل کو زندگی میں شامل کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اسے اس سے محبت ہے. اظہار محبت کے طریقے اور بھی مانا ہے. اظہار محبت کے طریقے اور بھی مانا، مگر ہم کیا کریں ہم کو دکھاوے کی جو عادت ہے. مگر ہم کیا کریں ہم کو دکھاوے کی جو عادت ہے. کرامت کے طلبگاروں شریعت اور سنت پر کرامت چاہتے ہیں ہم اللہ والوں سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں جو خرق عادت ہو، یعنی جو عقل میں نہ آنے والا ہو وہ کام یہ کر کے دکھائیں تو ہم انہیں پھر مانیں گے کہ یہ اللہ والے ہیں. وہ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ اگر ہوا میں اڑنا کرامت ہے تو پھر کسی کوے کو اپنا شیخ بنا لو، اس سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو اصل کرامت کیا ہے؟ کرامت کے طلبگاروں شریعت اور سنت پر بتاؤ استقامت سے کوئی بڑھ کر کرامت ہے. اگر اللہ والوں کے روز و شب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزر رہے ہیں تو اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے. یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کے استقامت ہے. الاستقامت فوق 1000 کرامات. رہے سنت پہ ڈٹ جانا تقاضا ہے شریعت کا. رہے سنت پہ ڈٹ جانا شریعت کا تقاضا ہے. رہے سنت سے ہٹ جانا امانت میں خیانت ہے.
رہے سنت سے ہٹ جانا امانت میں خیانت ہے۔ یہ آنکھ اللہ کی امانت، کان اللہ کی امانت، زبان اللہ کی امانت، ہاتھ اللہ کی امانت، پاؤں اللہ کی امانت۔ اب اگر اللہ کے حکم کے مطابق یہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں استعمال نہیں ہو رہے میرے دوستوں، تو اس سے بڑی اور کیا خیانت ہوگی؟ خیانت یہی نہیں ہے کہ کسی نے 1000 روپے رکھوائے اور اس میں خیانت کر دی۔ خیانت آنکھوں کی بھی خیانت ہے، خیانت ہاتھوں کی بھی خیانت ہے۔ بس جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کام کو کرنا یہ خیانت ہے، اور یہی میری خیانت ہے۔ ضروری ہے کم از کم ہر عمل سے قبل یہ دیکھیں، ضروری ہے کم از کم ہر عمل سے قبل یہ دیکھیں، کسی ادنا صحابی سے بھی کیا اس کی اجازت ہے، کسی ادنا صحابی سے بھی کیا اس کی اجازت ہے۔ ادنا صحابی تو ہم نے سمجھانے کے لیے بتایا ہے، وگرنہ صحابی تو صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا ٹائٹل نازل فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ صحابی کے بارے میں ایک صحابی ہیں حضرت غوثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ جب ان کو میرے سامنے نہ لایا کرو، کیونکہ جب یہ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ کے زخم یاد آ جاتے ہیں، لہٰذا یہ میرے سامنے نہ آئیں۔ تو حضرت غوثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آیا ہے، بعض علماء نے اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ غوثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تمام صوفیہ، قلندر، غوث، قطب، ابدال، اللہ والوں، بزرگ اکابرین کو ایک پلڑے پہ رکھا جائے۔ اور میں اس سے پڑھ کے ایک بات کہتا ہوں کہ حضرت غوثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ان کو نہ رکھا جائے بلکہ ان کے پیروں کے خاک کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام بزرگوں کو، اللہ والوں کو رکھا جائے۔ یہ سب مل کے بھی حضرت غوثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کی آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا تھا۔ حالت ایمان میں دیکھ کر اس دنیا سے چلے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے۔ اسی لیے ایک صحابی ہیں، وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، کسی نے آ کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان صحابی نے اپنی اس اوزار کو جس سے وہ کھدائی کر رہے تھے اس کو پھینکا ہے، نظریں آسمان کی طرف کی ہیں اور یہ کہا کہ یا اللہ، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی اس دنیا میں نہیں رہی، مجھے ان آنکھوں کو اور کسی کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے، لہٰذا مجھے طلب نہیں ہے کہ یہ آنکھیں کسی اور کو دیکھیں، لہٰذا میری بینائی آپ لے لیں۔ اسی وقت ان کی بینائی اللہ تعالیٰ نے اچٹ لی اور وہ نابینا ہوئے، ساری زندگی فخر سے زندگی گزاری۔ یہ تھے میرے دوستو اصل میں اللہ والے، جن کو اللہ نے اپنی محبت عطا فرمائی تھی دل میں۔ عمل میں لازمی ہے سنت سرکار کا پہلو، عمل میں لازمی ہے سنت سرکار کا پہلو، یہی اپنا تصوف ہے، یہی اپنی طریقت ہے، یہی اپنا تصوف ہے، یہی اپنی طریقت ہے۔ اصل میں تصوف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹ جانا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بزرگوں اور میرے دوستوں، بھائیوں، اس زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔
اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا مقصد ہوتا تو اللہ وہ مقصد بیان فرماتے، پھر وہ یہ نہ کہتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اپنی عبادت کے لیے جن و انس کو پیدا کیا۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو سب کچھ حاصل ہے، اور اگر ایک اللہ کی محبت نہیں میرے دوستو، سب کچھ حاصل ہو کے بھی ہم کنگال ہیں۔ نماز میں خشوع خضوع سب سے بڑی اور بھاری عبادت۔ خشوع کے معنی کیا ہیں؟ ہم یہ سنتے ہیں کہ خشوع خضوع ہر معاملے میں۔ خشوع کے معنی ہیں توجہ، خشوع کے معنی ہیں توجہ، اور خضوع کے معنی ہیں عاجزی، انکساری، یعنی اپنے آپ کو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی یا عورت اللہ کا بندہ بندی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے دنیا کو پیچھے دھکیل دیا، بس اب صرف وہ ہیں اور اللہ ہیں۔ تو خشوع اور خضوع اللہ تعالیٰ عبادتوں میں عطا فرماتے ہیں۔ نماز جو روزانہ کی عبادت ہے اس میں اللہ تعالیٰ توجہ کے ساتھ نماز پڑھواتے ہیں۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ حضرت جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو بڑے وساوس آتے ہیں، بڑے خیالات آتے ہیں اور میں پریشان ہو جاتا ہوں، تو وہ فرمانے لگے، بزرگ نے ان سے پوچھا کہ ان وساوس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہو، دل دکھتا ہے؟ کہ ہاں بہت دل دکھتا ہے۔ کہنے لگے بس یہی ایمان کی علامت ہے، سمجھو کہ تم مومن ہو۔ وجہ اس کی یہ کہ کافروں کو بھی وساوس آتے ہیں، وہ اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ کافروں کو وساوس آتے ہیں، وہ اس پہ عمل، انہیں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، انہیں کچھ وہ نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ ہر چیز ان کے لیے برابر ہے۔ مومن کو گھبراہٹ ہو وساوس آنے سے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نماز میں کھڑا ہوں، ابھی دکان پہ بھی ہیں، آفس میں بھی ہیں، گھر میں بھی ہیں، سب جگہ ہیں نماز میں، کوئی بات نہیں، یہی عبادت کیے جب مزہ کو نہ آئے، نہ آدھی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے، اور لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری، جو اختیاری ہے وہ کریں ہم۔ دل لگنا کہاں ہے فرض تجھ پر، تیرا تو کام ہے دل کا لگانا۔ دل لگ جائے یہ فرض تھوڑی ہے، دل کا لگانا ہے۔ بس میں اپنے آپ کو کھینچ کر مسجد میں لے آؤں، میں اپنے آپ کو کھینچ کر عبادت کی جگہ پہ یعنی جائے نماز پہ کھڑا ہو جاؤں، اور سب سے بیگانہ ہو کے اب یکسو ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد شیطان حملہ کرتا ہے وہ تو کرے گا۔ چور وہی اسی گھر کو تاکتا ہے جہاں پر تجوری میں کچھ ہوتا ہے، جہاں اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں کچھ ملے گا۔ جہاں کچھ امید نہیں ہوتی وہاں اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرتا چور۔ تو اگر وساوس آئیں، اگر نماز میں خیال ادھر ادھر جائے تو اپنے آپ کو بعد میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ وساوس آئے، مجھے شیطان نے بڑا بہکایا، لیکن دیکھیں میں نے آپ کے لیے نماز ادا کی، اب آپ قبول فرما لیجیے۔ تو یہ چند مراقبے ہیں جو ہر آدمی کر سکتا ہے، اور اس سے عبادتوں میں نکھار پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی محمد فیضان صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ رفق ويحب الرفق في الأمر كله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف۔ صدق رسوله النبي الكريم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے میرے ماموں جان، اور آپ کی اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، معروف مذہبی اسکالر جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے، بہت ساری صفات سے نوازا ہے، حضرت ڈاکٹر سید عبداللہ عامر صاحب ادام اللہ فیوزہ۔ ایک بات عرض کر کے آگے گفتگو کو بڑھاتا ہوں، جہاں ہم اللہ سے اپنے لیے مانگتے ہیں، جہاں ہم اللہ سے اپنے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں،
جہاں ہم اللہ سے اپنے لیے اپنے سے جڑے فرد افراد کے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں، وہاں میرے عزیزوں اور پیاروں اپنی دعاؤں میں ہم ان کو بھی شامل کریں، اور بالخصوص حضرت بزرگ ڈاکٹر صاحب ادام اللہ فیوزہم کو بھی، کہ جو ہمیں روحانی غذا فراہم کرنے کے لیے فکر کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یعنی دوسرے لفظوں میں جیسے والد صاحب اسباب کے درجے میں بہت فکر کرتے ہیں، چاہے اگر وہ کسی کو بتائیں کہ میری آمدنی ماہانہ اتنی ہے تو وہ کہے گا یار اتنی آمدنی کے لیے آپ 14 گھنٹے 12 گھنٹے آپ کالے کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ استغفر، یعنی آپ 12 گھنٹے کی مشقت اٹھاتے ہو۔ وہ کہے گا سب کچھ صحیح ہے لیکن میں باپ ہوں، میری ذمہ داری ہے، لہذا چاہے مجھے 20 ملے 50 ملے، میری ذمہ داری، مجھے تو جانا ہے، چاہے مجھے 16 گھنٹے لگے 8 گھنٹے لگے۔ ماں آپ اتنی محنت کرتی ہیں، صبح دوپہر شام رات آپ چولہے کے آگے کھڑی ہوتی ہے، صفائی کر، کیا کروں میری اولادیں مجھے اس سے محبت تعلق ہے، تو اولاد کہتی ہے یہ مجھے جسمانی چیزوں کو فراہم کر رہے ہیں، میں ان کا خیال رکھوں۔ تو ایسے جو ہمیں روحانی غذا فراہم کرنے کے لیے فکر کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، راتوں کو دن میں مطالعہ کرتے ہیں، اور تیاری کر کے آ کے باتیں پیش کرتے ہیں، ان کا بھی ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ یہ میں آپ کو اعتدال کی بات بتا رہا ہوں، صحیح بات بتا رہا ہوں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہم ان کے لیے دعا مانگیں گے نا، ہمارا کام ویسے ہی بن جائے گا۔ پوچھیں کیسے؟ بادشاہ جو ہوتا ہے نا، اسباب کے درجے میں اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، خزانے اس کے، وزراء اس کے، ساری رعایا پر اس کی حکومت ہے، لیکن اگر کوئی بادشاہ کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کے کام کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے، بادشاہ کے کام آ رہا ہے۔ کیا بادشاہ کو ضرورت ہے؟ بھائی جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے اللہ کی توفیق سے، وہ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اگر ہم ان کے لیے مانگ کر اپنا نام لکھوا دیں گے، اللہ ہم نے ان کے لیے بھی مانگا تھا آپ سے، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوسری بات پیش کرنی ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک دو پیش کی ہیں، یہ معاشرے سے متعلق روایات ہیں، دو معاشرے سے متعلق۔ کہتے ہیں جہاں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، عجیب سی تنگی سی محسوس ہوتی ہے، عجیب ایک بوریت سی محسوس ہوتی ہے، کہتے ہیں یار نکلو یہاں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس حدیث مبارکہ پر عمل نہ ہونا اس کی پہلی وجہ ہے۔ سرور عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ رفق، اللہ تعالی نرم ہے۔ اور یہاں محدثین کرام نے اس کی وضاحت میں یہ بات فرمائی، نرم سے مراد نرم طبیعت، نرم مزاج، نرم گفتگو اور وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالی نرم ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُحِبُّ الرِّفْقَ، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں نرمی کو، فی الامر کلی، تمام کاموں میں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری گفتگو میں نرمی ہے یا سختی، ہمارے کاموں میں سختی ہے یا نرمی۔ ایک بزرگ کی بات بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری ہے، فرمایا دین کے معاملے میں سختی ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ بھائی اعمال ہو رہے ہیں، کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، اگر کوئی کہے بھائی اے بڑے سخت آدمی آ گئے، کوئی باتیں کر لیں گے بعد میں، یہاں نرمی نہیں چلے گی، یہاں تو اہتمام سے عمل کرنا ہے، یہاں تو اہتمام سے عمل کرنا ہے۔ پھر نرمی کا مخلوق کے ساتھ جب معاملہ ہو، جب ان کے ساتھ ملاقات ہو، جب مل بیٹھو، تو وہاں نرمی ہو۔ یہ بہت کام کی بات ہے۔ احکامات پر عمل کرنے میں خوب سختی اپنے اوپر، جب مخلوق سے معاملہ ہو تو خوب نرمی، یہ ہے اصل اعتدال کی بات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تنخو ہوتے، اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، اگر آپ نرم گفتگو نرم بات نہ فرماتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں، آپ کے ارد گرد موجود نہ ہوتے۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ آپ کے
کے ارد گرد موجود نہ ہوتا. یہ اللہ فرمانے قرآن کریم کے آیت مبارکہ ایک دوست تلاوت کیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ایک صاحب وہاں کونے میں بیٹھے ہوئے, ایک صاحب وہاں اردو کا ایک محاورہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی, 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی, ہر آدمی اپنے اپنے کونوں میں. وجہ اس کی سختی بھری ہوئی. ہنسنا, اب بھائی ہنسنا کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا ہمیں. بولنا, تھوڑی سی گفتگو اعتدال میں رہتے ہوئے کرنا, یہ کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں آتا. بس سنجیدگی سنجیدگی سنجیدگی, نہ یہ آج کا وقت نہیں ہے سنجیدگی کا. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کی اجازت دی جائے ممبر سے تو کہا جاتا ہے وہ تو مولانا صاحب اجازت دے رہے تھے, پھر لمٹ کو کراس کر لیا جاتا ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, اللہ فرما رہے ہیں یہ حدود ہے, اس کے قریب بھی مت جاؤ. کیا مطلب؟ جتنی اجازت مل رہی ہے اس کو استعمال کرو, بس اس سے پیچھے پیچھے رہو. بس لیجیے, ہنسیے بھی, بولیے بھی, مزاح بھی کیجیے, تفریح بھی کیجیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, روح القلوب ساعتا فساعتا, دل کو گاہے گاہے تفریح فراہم کیا کرو. شریعت کی تعلیم ہے. لہذا 15 دن 20 دن مہینے میں اپنی حیثیت گنجائش کے مطابق بچوں کو لے کر کہیں باہر بھی جانا چاہیے, آؤٹنگ کے لیے, تفریح کے لیے. ساری چیزیں شریعت کہہ رہی ہے. جب لمٹ کراس ہوگی پھر گڑبڑ ہو جائے گی. بات شروع ہوئی نرمی کی. خدا نہ ہمیں نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اپنی گفتگو میں, اپنے اعمال میں ہنسیے, بولیے وغیرہ وغیرہ. اور اس کا تعلق دوسری روایت سے, آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, المؤمن مألف, المؤمن مألف, مومن. اللہ کی توفیق سے ہم سب نے کلمہ پڑھے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ, مائیں بہنیں مسلمات مومنہ ہیں. اللہ کے حبیب فرما رہے المؤمن مألف, مومن تو سراپا محبت ہے. مومن وہ چیز ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں مومن وہ چیز ہے اس سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے, کسی کا منصب ہوتا ہے, اللہ نے مقام دیا ہوتا ہے, تو آدمی زیادہ گفتگو نہیں کرتا لیکن دل میں محبت ضرور رکھتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, بہت نقطہ میں نے پیش کیا ہے. عظمت ہے, احترام ہے, پروٹوکول ہے, زیادہ قریب نہیں ہو رہا لیکن عظمت محبت ہے اس کی, لیکن بس زیادہ قریب نہیں ہے. المؤمن مألف, مومن سراپا محبت ہے. اور آگے عجیب بات فرمائی, ولا خیر فی من لا یألف. دیکھو یہاں پہ پہلے ہے یألف ہے, بڑی اس میں نقطے کی بات ہے. فرمایا اور کوئی بھلائی نہیں ہے اس بات میں کہ وہ مومن کسی سے محبت نہ کرے. اس بات میں کوئی بھلائی نہیں کہ وہ مومن کسی سے محبت نہ کرے. ایک گفتگو کانوں میں آتی ہے, یار ہم سے کوئی محبت ہی نہیں کرتا, ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرتا, ہمارے پاس کوئی آگے نہیں بیٹھتا. سرور عالم تو فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بھلائی نہیں ہے اس مومن میں جو وہ کسی سے محبت نہ کرے. پہلے خود کو محبت کرنے کی تعلیم دی جائے. پہلے آپ تو محبت کرو, آپ تو آگے بڑھو, آپ تو اپنے اندر نرمی لے کے آؤ. جو شروع میں بات کی اس کا تعلق اس سے. جب نرمی ہوگی تو پھر محبت کرنے کو جی جائے گا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, آپ کسی بچے کو پیار فرما رہے ہیں. ایک نے آ کے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بچے کو پیار فرما رہے ہیں, بوسہ لے رہے ہیں, میرے تو اتنے بچے, میں تو کسی کو پیار نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم میں فرمایا, جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا. من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جو نرمی سے محروم رہا ساری بھلائیوں سے وہ محروم رہا. ولا خیر فی من لا یألف, کوئی بھلائی نہیں اس میں جو کسی سے محبت نہ کرے. پہلا کام ہمیں محبت کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. آگے فرمایا ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف, اور نہ کوئی اس سے محبت کرے. لیکن یہ ہو نہیں سکتا. جب آدمی کسی سے محبت کرے گا تو سامنے والا بھی انشاءاللہ ضرور اس کو ریوارڈ دے گا, سامنے والا بھی محبت کرے گا انشاءاللہ. پھر بھی اگر کوئی نہیں کر رہا, ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے, ہمیں خود محبت دینی ہے, ہمیں خود محبت دینی. کیوں؟ سرور عالم نے فرمایا شروع میں المؤمن مألف, مومن تو سراپا محبت ہے. اس کا کام ہے محبت کو پھیلانا ہے, محبت کی باتوں کو کرنا ہے. اور محبت آتی ہے نرمی سے.
محبت آتی ہے نرمی سے، خوب نرم مزاج ہو، نرم گفتگو کرے، بس انشاءاللہ الرحمن بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور نرمی ملتی ہے نرم لوگوں کے پاس، یعنی اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے۔ بس اپنا تعلق کسی اللہ والے متبع سنت سے مضبوط کر لیا جائے، انشاءاللہ الرحمن جو اللہ نے ان کو نرمی کی نعمت عطا فرمائی ہے، رفتہ رفتہ تعلق رکھنے والوں کو بھی وہ نعمت مل جائے گی انشاءاللہ۔ ورنہ سخت لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ آگے، اب ایک ایک کر کے آدمی کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر بہتر انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مجالس کی اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ کی توفیق سے خود آنا بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے، لیکن اگر ہر فرد دین کی مجلس میں آنے کے لیے اگر ہر روز ایک فرد کو دعوت دے دے، بھائی فلاں دن فلاں وقت میں اتنی دیر کے لیے، دیکھیے کم و بیش 1:45 بجے بات شروع ہوئی ہے، اور اللہ کی توفیق سے ماموں جان نے بھی گفتگو فرما لی، تلاوت بھی ہو گئی، اشعار بھی ہو گئے، ان کی گفتگو بھی ہو گئی، کچھ باتیں بندے نے بھی پیش کر دی، اور ابھی 2:15 بھی نہیں ہوئے اور اب مجلس پوری ہو گئی۔ تو اگر ہم 1:20 پر مسجد میں آ کے نماز ادا کر لیں اور 2:15 تک، چلیے 1 گھنٹہ مان لیجیے، اگر ہم ہفتے میں 1 گھنٹہ نکال لیں گے تو ہمارے لیے سودا سستا ہے ہمارا۔ اگر ہم ہر دن ایک کو دعوت دے دیں تو ہفتے میں 7 افراد ہمارے ساتھ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے گاڑی کی نعمت دی ہو، بٹھاؤ ان کو گاڑی میں یہاں لے کے آ جاؤ، واپس پہنچا دو۔ بلڈنگ کے ہو، بلڈنگ والے تو اوپر سے نیچے ہی آنا ہے بس۔ لہذا اس کی کوشش کرنی چاہیے، جہاں دین ہوگا، دین کا ماحول ہوگا، وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں گی۔ کوئی کہے کہ میری مصروفیت ہے، جیسے دعوت میں جانے کے لیے ان کو لارے لپے دیے جاتے ہیں، یار کل کر لینا وہ کام، پکنک پہ جانا یار پرسوں وہ کام کر لینا، ایسے ہی اس کے بارے میں بھی تھوڑی تجویز دے دیں، یار تھوڑی دیر بات کر لینا، پہلے کر لینا، وغیرہ وغیرہ۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔